باقی سر میں نے آپ کی ویڈیو سے یہ دیکھا کہ آپ غیر خدا سے مدد کو قبول سمجھتے ہیں، مطلب کہ آپ اس کو غلط نہیں سمجھتے۔ میں نے بس آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو غیر خدا سے مدد مانگنا ہے، اس میں صرف انبیاء اور انبیاء اور اہل بیت ہی صرف انکلوڈیڈ ہیں، یا اس کے علاوہ اب جس طرح ہمارے اہل سنت میں اب غوث پاک اور ان چیزوں کے لحاظ سے بہت زیادہ جو ہیں وہ ایمبیگوٹیز بھی ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے کہانیاں مشہور ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ آپ صرف اہل بیت اور انبیاء کے علاوہ آپ اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کے لیے ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی شخص آپ کا ہیلپ کر سکتا ہے تو آپ اس سے مدد مانگ سکتے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، کافر ہی کیوں، اس سے کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، کیا یہ لوگ مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہ صوفی حضرات، یہ کوئی آپ کا کوئی مدد نہیں کر سکتے، صوفی لوگ جو ہیں۔ اور پھر بدعتیوں کی جو تعظیم ہے، تکریم ہے، ان سے مدد مانگنا، ان کی تکریم ہوتی ہے، ان کی تعظیم ہوتی ہے، ان کا احترام ہوتا ہے، تو یہ بذات خود بہت شدت سے حرام ہے کہ اہل بدعت کی آپ تعظیم تکریم نہیں کر سکتے۔ اہل بدعت کو اس کا احترام کرنا شدت سے حرام ہے۔ لذا آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگیں۔ اگر کوئی ایسا آپ کو دنیا میں ایسا شخص ملتا ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے، بھائی کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، اس کی تعظیم کیے بغیر، اس کا تکریم کیے بغیر، ریلیجس رسپیکٹ دیے بغیر اگر اس سے مدد لے سکے، اس میں کوئی حرام نہیں ہے، آپ مدد لے لیں۔ آپ کوریا میں رہتے ہیں، ادھر بہت سارے لوگ ہوں گے نا، کوئی اگر ادھر کورین کوئی آدمی ہے، وہ تعویذ لکھتا ہے، بھائی کورین، ویسے کوریا میں یہ بلیک میجک وغیرہ بہت ہوتا ہے، یہ کورین لوگ اس میں بہت عقیدہ رکھتے ہیں، جو جی کورین سر، سوسائٹی یہ ہے۔ جو ہاں۔ رورل ایریاز ہیں وہاں پہ میں نے بھی سنا ہے ہم۔ ہوتا ہے یہ تو چیز۔ بلیک میجک تو حرام ہے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز وہ دے سکتا ہے آپ کو، آپ اسے لے سکتے ہیں۔ کوئی مردہ ہو، دیکھیں، کوئی مردہ اگر غیر مسلم ہے، غیر مومن ہے، وہ مدد کر سکتا ہے، یہ ہمارے لیے ثابت ہے، کیونکہ وہ عذاب میں ہوتا ہے نا، وہ کیا مدد کر سکیں گے آپ کی؟ وہ عذاب میں ہیں، اس لیے ان سے مدد نہیں لے سکتے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے، مثلا وہ فرض کریں وہ ارواح کا احضار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، میں مردوں کے ارواح کو، یہ ایسے عملیات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ مردوں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کو احضار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے حاضر کر دی کسی مردے کی روح کو اور وہ مردہ کافر ہے، اگر آپ نے اس سے سوال کیا، کچھ اس جواب دے رہا ہے، یہ ایک طرح سے اس سے مدد لینا ہوتا ہے نا، یہ بذات خود حرام نہیں ہے، یعنی یہ بذات خود حرام نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کافر اور فاسق اور فاجر لوگوں کے مردے، صوفیوں کے مردے جو ہوتے ہیں، یہ آپ کو مدد نہیں دے سکتے۔ اور ریلیجن میں، اسلام میں بھی اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ ان سے مدد لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام سے شہادت کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت کے بعد، ملائکہ سے مدد لینا یہ احادیث میں موجود ہے کہ آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ترغیب بھی ہے کہ مدد لے لیں ان سے۔ لیکن کافروں کی تو ممانعت تو نہیں کہ آپ کافر سے مدد لے لیں، لیکن یہ احادیث، روایات، آیات قرآن میں بہت ہے کہ یہ جو ہیں یہ عذاب میں ہیں اور یہ اللہ کے بارگاہ سے مردود ہیں، تو اس لیے آپ ان سے مدد لینا بیکار ہے، اگرچہ شرعاً حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کا احترام نہیں کرتا، تکریم کیے بغیر، احترام کیے بغیر کوئی ان سے مدد لینا چاہے تو یہ ایک بے فائدہ کام ہے، شرعی لحاظ سے اس کے ہمیں کوئی نہیں ملا کہ اس سے کوئی منع ہے، کوئی حدیث، کوئی آیا نہیں ہے قرآن میں کہ یہ ممنوع ہے۔